اگر نوح ہے اور نوح کا بیٹا ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو کہہ دیا یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ اگر نوح ہے، نوح کی بیوی ہے، لیکن اگر تقوی نہیں، کہہ دیا نوح یہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ تو فخر نسبت پہ نہیں ہے، بہترین نسبت ہے اللہ کی نسبت، کہ اگر تمہارے وجود میں وہ تقوی پائی جاتی ہے تو انسان خود پہ فخر کیا کر، لیکن اگر تقوی نہیں ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، باپ ہونا اس نبی کا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج اس امت مسلمہ میں شان صحابہ کا بڑا شور ہے، اور سب سے بڑا الزام شیعت پہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ ارے توہین صحابہ تو یہ ہے کہ تم سب کو ایک درجہ دو، ایک متقی ہے، ایک نمازی ہے، ایک مجاہد ہے، کیا اس سے بڑی توہین صحابہ ہوگی کہ تم علی کو ابو سفیان کے ساتھ ملا دو؟ توہین صحابہ ہوگی کہ امام المتقین کو امام الفاسقین کے ساتھ ملا دو؟ انسان درجات کو دیکھا کرتا ہے، خدا تقوی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ہم نے اگر لقب بھی مولا علی کو دیا تو امام المتقین کا لقب دیا، کہ علی کسی غیرے کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ اگر امام متقیوں کا ہے تو اس کے وجود میں بھی تو تقوی ہونی چاہیے۔ اے مسلمان تو لفظ پرست نہ بن۔ یہ ہماری معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم ہیں لفظ پرست۔ مثلا مجلس سے آنے سے پہلے تعارف ہوا، علامہ مولانا تشریف لائیں گے، جناب کریں گے، حالانکہ میں علامہ ہوں ہی نہیں۔ علامہ اسے کہتے ہیں جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہم ہیں لفظ پرست۔ ہمیں لفظ بولنا آتا ہے، لفظ کی معنی کا پتہ نہیں ہے۔ کہ فلاں کو کہہ دو امیر المومنین۔ بھائی اگر کوئی مومنوں کا امیر ہے تو اس کو پہلے خود بھی مومن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کسی زمانے میں ضیاء الحق کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ درباری القابات اور ہوتے ہیں، الہی القابات اور ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے میں امیر کہوں، ایک وہ ہے جسے رسول امیر کہے۔ تو مسلمان کو ایک بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ جو تو لقب دے رہا ہے، کیا وہ لقب الہی لقب ہے یا عوامی لقب ہے؟ عوام جسے چاہے جنتی بنائے، جسے چاہے جہنمی بنائے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کسے جنتی مانتا ہے؟ یہ تو حدیث تمام تر کتب اہل سنت میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بچپنے میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگلا جملہ یہ کہا وَأَبُوهُمَا، اور ان کا بابا جس کے جنت میں جانے کی نہیں، جو جنت میں جا رہے ہیں ان کی سرداری کی گواہی مصطفیٰ دے رہا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس امت کا کیا ہے کہ جب بھی جس کی فضیلت پڑھنی ہو تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے بارے میں فلاں صحابی نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہا جاتا ہے اشرف علی تھانوی نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یہاں ابن تیمیہ نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، یا امام ابو حنیفہ نے فلاں کے بارے میں کیا کہا۔ تم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ میں نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے کہا ہے، میں نے گواہی رسول کی دی، میں نے گواہی محمد کی دی، تو امت کو تو یہ بتانا چاہیے نا کہ فلاں کے بارے میں رسول نے کیا کہا،
فلاں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، لیکن کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اللہ کی زبان سے اور رسالت کی زبان سے بس اگر فضیلت نکل رہی ہے تو علی اور علی والوں کے لیے نکل رہی ہے۔ شیعت کے ممبر کی خوبی رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ممبر سے یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی کے بارے میں کیا کہا، فلاں بطول کے بارے میں کیا کہا، فلاں حسنین کے بارے میں کیا کہا، نہیں، ہم ہمیشہ ممبر سے یہ کہتے ہیں کہ میرے رسول نے حسنین کے بارے میں مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، یہ کون کہہ رہا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے۔ شب ہجرت اپنے بستر پر کون سلا رہا ہے؟ رسول سلا رہا ہے۔ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں، لیکن اے انسان اور اے مسلمان ذرا قرآن میں چلا جا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کیا کہتا ہے، یا ہم یہ بتاتے ہیں کہ قرآن علی کے بارے میں کیا پڑھ رہی ہے، اور یہ کتاب الہی فضائل علی بیان کر رہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ فضیلت علی کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ آیت مباہلہ کو پڑھ، نفس رسول کون قرار پا رہا ہے؟ علی مرتضی قرار پا رہا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو تو بھی آج کے بعد اگر کسی کی فضیلت پڑھنی ہے تو یا قرآن سے سنایا